محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اے محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اے محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ہماری بعض غفلتوں کے باوجود یہ سعادت نصیب کی، یہ توفیق نصیب کی کہ ایک بار پھر سید الشہداء کے عظیم الشان غم کا حصہ بنے، سید الشہداء کی شہادت کی یاد، جو ایک اعتبار سے سید الشہداء کی شہادت کی طرح خود ایک معجزہ ہے، میں اور آپ اس معجزے کا حصہ بن سکیں، اور یہ بہت فخر کی بات ہے کہ زمین کے اوپر بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں لوگ حصہ بن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تاریخ کا حصہ بن گئے، ہم اتنے بڑے واقعے میں شریک تھے۔ لیکن ظاہر ہے جو زمینی واقعات ہوتے ہیں یہ زمین کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، یہ جو آسمان کے واقعات ہوتے ہیں یہ ابد تک کے لیے باقی رہتے ہیں۔ سید الشہداء کی شہادت زمین پر رونما ہوئی، لیکن واقعہ آسمانی ہے،
واقعہ الہی ہے، اور اس خاطر اس کی یاد ابدی ہے، اور اس کی یاد میں شرکت کرنے والوں کے لیے ثواب بھی ابدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس یاد کا حصہ بن سکیں، اور ہماری خدا سے خواہش ہے، ہماری خدا سے دعا ہے، میں آپ سب کی نمائندگی میں خدا متعال سے عرض کر رہا ہوں کہ اے خدا، جہاں تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سید الشہداء کی یاد کو منائیں، ان کی اعزاء میں شرکت کریں، ان کے غم میں آنسو بہائیں، خدا تجھے واسطہ سید الشہداء، ان کے مقدس خاندان کا، خدا ان کے وارث کی نصرت کرنے کی سعادت بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں امام کے وارث سید الشہداء کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، جس طرح ہم شہادت کے غم میں بیٹھیں، شہادت کی یاد میں آنسو بہائیں گے، خدایا ہمیں بھی اس راہ میں شہید ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ نبیک وعطرته الطاہرین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، عرض تسلیت کے لیے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری کے لیے جمع ہو رہے ہیں، انعقاد کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی حالت میں ہوں، ان تمام کی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ مجالس کا یہاں پہلا دن ہے، اور یہ پہلی دفعہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جو نیوزی لینڈ میں مقیم ہیں، ان کے لیے کچھ عرائض پیش کریں اور سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ چونکہ عشرہ مجالس کی پہلی مجلس میں کوشش کی جاتی ہے کہ خود عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے چند نکات عرض ہوں، اور چونکہ ہمارا طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہے کہ ہم جہاں پہلی دفعہ اس خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہاں کچھ عرائض اپنے کام کے بارے میں عرض کرتے ہیں، تو یہ جو پہلا دن ہے، آج پہلی مجلس ہے، اس کو ہم انہی دو نکات کے لیے مختص رکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو موضوع ہم نے نظر میں رکھا ہے اس موضوع کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اس سے جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے اگلے چند دنوں کے اندر ان مجالس کے ذریعے سے، وہ بھی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کریں انشاءاللہ۔ اور مسلسل دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا متعال ان زحمتوں کو جن کو آپ برداشت کر رہے ہیں ان مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں، اور ظاہر کے انتہائی اطمینان سے کر رہے ہیں، خلوص سے کر رہے ہیں، اس کا اجر صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ہم سب اس بارگاہ میں شامل ہو سکیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اور مسلسل دعا ہے کہ خدایا ہمیں تو نے شامل ہونے کی سعادت دی، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں، اس ذکر کو جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ان تین نکات پہ عرائض پیش کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے خود عزاداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر کام کے انجام دینے کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ ان میں اپنی زندگی میں جانتے ہیں، لوگ ڈرائیونگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، رہن سہن لوگوں کا مختلف ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مختلف ہوتا ہے، بات چیت کا انداز، اسی طریقے سے زندگی کے اہم کام لوگ مختلف انداز میں انجام دیتے ہیں۔ یہی خاندان کی سربراہی، خاندان کے اندر شرکت، خاندان کے لیے ایک حصہ بننا، یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اس کو بھی لوگ مختلف انداز میں انجام دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ کام ایسے انداز میں انجام پاتا ہے کہ کام کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے،
اس کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، ایک ہی مالی باغ میں کام کرتا ہے، یہ مالی کام کرے تو پودوں پہ کچھ اور اثر ہوتا ہے، کوئی اور کام کرے اثر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں فوراً سوچ سکتے ہیں بھئی اس میں پروفیشنلزم کی دخالت ہوتی ہے، ایک آدمی ایک کام کا پروفیشنل ہوتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے، بعض وقت یہ چیزیں بھی برابر کی ہوتی ہیں پھر بھی فرق آ جاتا ہے۔ خود بخود میں اور آپ اس بات کو سمجھنے لگتے ہیں کہ چیزوں میں صرف میٹیریل کنیکشن کافی نہیں ہوتا، حتیٰ دوسری چیزوں میں یہ بات احساس ہوتی ہے۔ ٹیچنگ میں خاص کر آپ جا کے دیکھ لیجئے، اسکولز کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بعض اوقات ٹیچر زیادہ کوالیفائیڈ ہوتا ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ کم ہوتا ہے، پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے۔ تو ہم خود بخود اس بات کو سمجھنے لگتے ہیں کہ اس میٹیریل کنیکشن کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی سب کچھ ہے، نان میٹیریل کنیکشن۔ انما الاعمال بالنیات، نان میٹیریل ہے لیکن یہی سب کچھ ہے۔ اب یہ کہ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ تھوڑا سا مبالغہ ہو گیا، یہی سب کچھ نہیں، یہی سب سے اہم ہے۔ مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اس معاملے کو صحیح نپٹا لے باقی کو خدا سنبھال لیتا، اور یہ روایتوں میں موجود ہے کہ باقی کو خدا سنبھال لے گا، تم خدا کے لیے کام کرو۔ اور یہ وہ اہم ترین پوائنٹ ہے جو عزاداری کے حوالے سے میرے اور آپ کے ذہن کے اندر مسلسل ساری زندگی رہنا چاہیے، خاص کر ان 10 ایام کے اندر۔ ظاہر ہے یہ 10 ایام انتہائی اہمیت کے ایام ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، اور ہے الحمدللہ، کہ شہادت سید الشہداء سے بڑھ کر کائنات میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اس کی وجوہات ہیں، نہ کہ مثلا ہم اللہ کے نبی کے مقام کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، نعوذ باللہ تعالی، نہیں، ان کا ایک عظیم الشان مقام ہے، ظاہر ہے ہم اس کے قائل ہیں، لیکن نبی کی بتائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ واقعہ عظیم الشان ہے، بے مثال واقعہ۔ اگر ایسا ہے تو یہ جو ایام سید الشہداء کی شہادت سے وابستہ ہیں، ان ایام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں والفجر ولیال عاشر، یہ وہ 10 راتیں، یہ وہ ایام، تو آپ بہت اہم موقع پر ہیں، اور میں انشاءاللہ ان مجالس کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو چند سال ہمارے سامنے ہیں شاید یہ بہت زیادہ اہم سال ہوں، لیکن بہرحال آپ انتہائی اہم موقع پر ہیں، عزاداری سید الشہداء میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اور مشکلات کو بھی ظاہر ہے آپ نے تحمل کیا ہوگا، تو آپ کا دل یقیناً یہ چاہے گا کہ آپ اس کام کو اس طرح انجام دیں جو بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اور اگر میں اس کو بغیر کسی جذبات میں جائے ہوئے بھی عرض کروں، یعنی محض عقل کے پیمانے کے اوپر رکھتے ہوئے عرض کروں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح انجام دو کہ مادر حسین خوش ہو، انہیں مطمئن کر سکیں، اور اس میں کوئی جذباتیت نہیں، یہ محض عاقلانہ جملہ ہے۔ وہ جو محور کائنات ہیں، فاطمہ و ابو ابیہا و بعلہا و بنیہا، یہ محوریت ہے، اور اللہ کے نبی کا وہ فرمان کہ میں اس سے خوش ہوں جس سے فاطمہ خوش ہے سلام اللہ علیہ۔ تو یہ جو میں اور آپ جمع ہوئے ہیں کس کے حکم پہ؟ نبی کے حکم پر۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا، اہل بیت کے حکم پر۔ سید الشہداء کی شہادت پر جو شہادت سے پہلے اللہ کے نبی نے گریہ کیا، اس سنت، اس سیرت کے احیاء کے لیے، جو تمام انبیاء نے سید الشہداء کا نام لیا، اس سیرت کی پیروی کے لیے ہم اس لیے جمع ہوئے، تو کیا ہماری کوشش نہیں ہوگی کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے انجام دیں؟ ظاہر ہے کہ ہم سب کو انہی عظیم الشان ہستیوں کی شفاعت چاہیے،
انہی عظیم الشان ہستیوں کی سرپرستی چاہیے، اور یہ باخبر لوگ یہ اسرار کو جانتے ہیں۔ اگر خدا خود یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے تو اس نے اپنے ولی کو، اپنے نبی کو علم سے نوازا۔ یہ بہت سنگین مرحلہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اس بات کو احساس کر سکیں کہ آپ اگر مولا سید الشہداء کے نام پہ جمع ہوئے ہیں اور اس کی برکتوں کو ایک انداز میں مادر سید الشہداء کی نظر لطف کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بنت رسول اس مجلس پہ نظر لطف فرمائے، اللہ اکبر، کتنی پاکیزگی چاہیے ہوگی کہ وہ پاکیزگی کا محور ہماری مجلس پہ نظر لطف فرمائے، ہمارے کام کو قبول فرمائے۔ یہ پاکیزگی ہر قسم کی پاکیزگی ہونی چاہیے، اور سب سے اہم نیت کی پاکیزگی، سب سے اہم نیت کی پاکیزگی، اور سب سے زیادہ شیطان آتا بھی اسی میں ہی ہے۔ میں اس کو چند جملات کی صورت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر نبی اولاد نبی پر، بالاخص مادر حسین کے اوپر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ بعض کاموں کی نیچر ان کی ظاہر میں ہوتی ہے تو آپ کو ظاہر کو سنوارنا ہوتا ہے، بعض کاموں کی نیچر ان کی باطن میں ہوتی ہے تو آپ نے باطن کو سنوارنا ہوتا ہے۔ آپ خود مجھے بتائیے، باطن کو سنوارنا آسان ہے یا ظاہر کو سنوارنا؟ میرا خیال ہے ظاہر کو سنوارنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ بھئی دیکھیے، ظاہر کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پیرامیٹرز ہوتے ہیں، 1 2 4 6 جتنے بھی ہوں گے، آپ ان سب کا خیال کر لیجئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ ویسا کر لیا آپ نے تو ہر روز تو چینج نہیں ہو رہا۔ مثلا سادہ سی ایک مثال عرض کروں گا، آپ عزاداری کے لیے اپنے سینٹر کو، امام بارگاہ کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہر چیز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بعض سینٹرز کے اندر دیواروں پر کالے کپڑے لٹکاتے ہیں، کچھ الفاظ کلمات لکھے ہوئے وہ لٹکائے جاتے ہیں تاکہ ایک ماحول بن سکے، تو وہ گویا ایک طرح کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ہر سال یہ کرنا ہے، آپ وہ کر لیتے ہیں، اور 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، یا حتیٰ ممکن ہے تمام ایام عزا کے لیے وہ چیزیں ایسی لگی رہ جاتی ہیں۔ شاید اس میں کوئی اکا دکا تبدیلی ہو، وہ آپ صحیح کر سکتے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، ظاہر سنور گیا۔ لائٹس کو دیکھنا ہے، فیسلٹیز کو دیکھنا ہے، یہ سب چیزیں میٹیریل ہیں، وہ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے ایک بات کہوں، وہ یہ کہ یہاں 300 لوگ شرکت کرنے آئے، اور آپ توجہ فرمائیے گا کہ ان 300 کی نیتوں میں طہارت ہو، اب یہ آسان کام نہیں ہے، بہت سخت کام ہے۔ یعنی مثلا ہم سب جانتے ہیں، اگر مجلس عزا میں یہ بات ہو کہ آرگنائزرز نے کیا کرنا ہے، آرگنائزر 5-10 لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، وہ توجہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ مثلا 250-300 لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، 4-5 ہزار لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب تمام شرکاء سے یہ کہا جائے کہ اپنی نیتوں کا خیال کیجیے گا، یہ آسان نہیں، واقعا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ تو ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بھئی نیت کا کیا خیال کرنا ہے؟ سب سے اہم نیت کا خیال میں 2-3 پوائنٹرز کروں گا۔ سب سے اہم کیا ہے؟ خلوص، واقعاً امام کے لیے ہو، اور یہ بہت سادہ سی بات ہے، بہت منطقی ہے، لیکن انتہائی سخت بن جاتی ہے بعض اوقات۔ کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے ہم ساری زندگی امام کے لیے گزاری، جو کیا امام کے لیے کیا۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں، ان لوگوں کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان 10 جگہوں کے اوپر توجہات دے رہا ہوتا ہے، 10 چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی اسی وقت جب وہ مجلس کہیں بیٹھا ہو، سن رہا ہو، یا مثال کے طور پر کوئی کنیکشن ہو اس کا مجلس سے، اس دوران بھی نہیں معلوم کیا کیا ذہن میں آتا رہتا ہے۔
اس دوران میں یہ طے ہو جائے کہ خلوص کو برقرار رکھنا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اور ہمارے جیسے لوگ کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی نیت کو بالکل فوکسڈ رکھیں کہ یہ امام حسین کے لیے ہونا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہونا۔ ہم کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس نیت کے اندر کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی، کہ ہم صرف سید الشہداء کے لیے کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بہت بڑی مسجد بنتی ہے، بہت بڑی کوئی بلڈنگ بنتی ہے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ بعض اوقات کوئی چھوٹی سی ایک جگہ بنتی ہے، بہت بابرکت ہو جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نیت کا اثر۔ تو آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، سید الشہداء کے ماننے والے، ان کے غم کے لیے جمع ہوئے۔ سب سے امپورٹنٹ کام خلوص، یہ کام سید الشہداء کے لیے انجام پائے۔ ہماری کسی اور خواہش کو اس میں دخالت نہیں ہونی چاہیے، صرف سید الشہداء کی خدمت کرنا ہدف ہونا چاہیے، سید الشہداء کی یاد، اور سید الشہداء نے جس راستے پر ہمیں جاری کرنے کا حکم دیا ہے اس کی پیروی۔ انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، اور اسی سلسلے میں ایک دو پوائنٹ اور عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ عزاداری خلوص کے ساتھ انجام دیں، اور کس بات پہ توجہ دیں؟ اور اس بات پہ توجہ دیں کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ فزیکلی ایک جگہ پہنچنا، فزیکلی وہاں سے واپس آنا، یہ عبادت نہیں بناتا، اس سے عبادت نہیں بنتی۔ فزیکل موومنٹ، میں حج پہ جاؤں خانہ کعبہ کی طرف، منا، عرفات، مزدلفہ، مختلف مقامات کو ہوتا ہوا آ جاؤں فزیکلی، بغیر کسی انٹینشن کے، کیا یہ حج بن جائے گا؟ نہیں، اس سے حج نہیں بنتا۔ تو فزیکل پریزنس ضروری ہے؟ نہیں، بعض اوقات بغیر فزیکل پریزنس کے خدا بہت بڑے بڑے ثواب دے دیتا ہے۔ ہمیں خود بخود ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز بنا لی، ہم نے ایک کام کر لیا، دوسری چیز بھی بہت ضروری ہے۔ خلوص اشارہ کر چکا ہوں، اس کے ساتھ پروڈکٹیوٹی۔ آپ فوراً اپنے آپ سے ایک بات پوچھیں، میں آج پہلی مجلس میں شریک ہو رہا ہوں، چند دن شریک ہوں گا، اس سے میرے اوپر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ اور میں اس پوائنٹ میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آج میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں، چند دن انشاءاللہ بقید حیات پڑھوں گا، میرے اوپر اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے؟ میرے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ ظاہر ہے اس میں ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم مجلس میں کیا ذکر کریں گے، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ اس کے اوپر ہوگا کہ ہم نے سیکھنے کی نیت رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی۔ میں نے اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، میں پڑھنے والا ہوں، تو ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھئی آپ نے تو سکھانا ہے، نہیں، اگر میری سیکھنے کی نیت نہیں ہے تو میں قطعاً آپ سے عرض کر رہا ہوں میں سکھا بھی نہیں پاؤں گا۔ اگر میں اپنے آپ کو ان ایام کے اندر پازیٹیو چینج کی طرف نہیں لے جا سکوں تو میں کسی اور کو لے جا بھی نہیں پاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عربی میں ایک چھوٹا سا محاورہ ہے، کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا۔ تو اگر میں نے ان 10 مجالس کے ذریعے سے اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کا ارادہ نہیں کیا، آپ کے اندر بھی نہیں آئے گی، قطعاً نہیں آئے گی۔ اگر آئی تو پھر وہ آپ کا کوئی کمال ہوگا اور کوئی آپ کا کمال ہوگا۔ تو مجھے کس بات پہ پوری کوشش کرنی چاہیے، اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ پروڈکٹیو بنائیں۔ یہ مجالس کیا پروڈکٹیوٹی بنائیں؟ یہ مجالس ہمیں امام حسین سے نزدیک لے کر جائیں۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام،
زیارت عاشورہ کے اندر آیا اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، خدایا مجھے امام حسین کے نام پر وجیہ باعزت بنا دے۔ اللہ اکبر، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، عزت امام کے لیے۔ ہم خدا سے وہ وجاہت مانگ رہے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یہ حجت خدا ہے جو وجیہ ہے، یہ وجاہت میں خدا سے مانگ رہا ہوں۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے خدا، میرے پاس وجیہ بننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں ایک وجیہ کے نام پر تیرے سامنے حاضر ہوں۔ وہ وقار رکھتے ہیں، وہ عظمت رکھتے ہیں، وہ عزت رکھتے ہیں، میں ان کے نام پہ حاضر ہوا۔ آپ ہر روز مجلس میں تشریف لائیں یا سنیں، دیکھیں، اور اللہ سے یہ وجاہت طلب کریں کہ اسم الحسین، خدایا اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، خدایا ہمیں وجیہ بنا دے اپنے پاس۔ یہ بہت مشکل ہے، ایک معنی میں بہت آسان ہے، ایک معنی میں آپ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ خوش ہو جائیں، آسان نہیں ہے۔ ہر انسان کا ایک سلیقہ ہے، ہر انسان کا ایک طریقہ ہے، آپ سب کو خوش نہیں کر پائیں گے، کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ لوگ ناراض ہوں گے۔ جن لوگوں کے ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں ان کی بھی سب لوگ فالوورز نہیں ہوتے، ان سے بھی بہت سارے لوگ خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ یہ خاندان بہت عجیب ہے، خدا نے دلوں کے اوپر حکومت رکھی ہے اس خاندان کے لیے۔ تو ممکن ہے سر لوگوں کے کہیں اور جھک جائیں، لیکن دل یہیں جھکیں گے۔ آپ کو خدا نے اس خاندان تک پہنچا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ پروڈکٹیو بنائیں، 10 دن اللہ کے سامنے عہد کریں، خدایا مجھے وجیہ بننا ہے سید الشہداء کے نام پر۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کوئی ایسا کام آپ سیکھ لیں، میں بھی سیکھ پاؤں 10 دنوں کے اندر، آپ سے عرض کر پاؤں کہ ہم خود بخود خدا کے نزدیک مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیا پتہ یہ آخری محرم ہو ہمارے لیے، میں نعوذ باللہ بھی نہیں کہوں گا۔ اگر اللہ نے موت تقدیر میں لکھی ہے تو اس سے کیا پناہ، ٹھیک ہے، اگر خدا نے تقدیر میں موت لکھی ہے تو الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن میں بے خبری میں کیوں مروں، بے عملی میں کیوں مروں، بے اثر کیوں مروں؟ با اثر مرنا چاہیے۔ شہادت کی موت با اثر موت ہوتی، لہٰذا ہم کہتے ہیں خدا موت دے، شہادت کی موت دے، تاکہ با اثر مرے۔ تو سید الشہداء کا قرب حاصل کریں انشاءاللہ اس 10 دن کے اندر، کچھ ایسا سیکھیں، کچھ ایسا عمل کریں کہ یہ زندگی ہماری پروڈکٹیو ہو جائے سید الشہداء کے راستے کی طرف۔ اور اس میں بس ایک جملہ اور ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم سید الشہداء کے نام پر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ہم فقیر ہیں، ان کے در کی گدا ہیں، ہم ان کے نام پہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک اورینٹیشن اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ خدمت کر کے۔ تو ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے مولا مجھے یہ دے دیں، مولا مجھے یہ دے دیں، اور یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ آپ اور میں کیا کریں؟ ہم سید الشہداء کے نام پر اللہ سے مانگیں گے اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی مانگیں، خدایا مجھے ان کی خدمت کی سعادت دے دیں، میری زندگی دوسرے کاموں میں نہ لگ جائے، ایسا نہ ہو میں ساری زندگی کے کام کروں، سارے انسانوں کے لیے کام کروں اور سید الشہداء کے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ تو یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، وہ یہ کہ ان 10 دنوں کے نتیجے میں خدا ہمیں سید الشہداء کی خدمت کی کوئی سعادت دے دے، خدا انشاءاللہ اس فکر کے لیے کچھ کرنے کی طاقت دے دے۔ اور جب میں اور آپ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس معاملے کے اوپر آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور فوراً منتقل ہوں گا اس بات کے اوپر کہ ہم جس انداز میں عرض کرتے ہیں اور جو مجالس سے چاہتے ہیں، کچھ کہہ چکا ہوں اور کچھ اور عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
عرض کیا میں نے کہ ہماری نیت میں خلوص ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں سید الشہداء کے خلوص کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. پوری دنیا میں کروڑوں لوگ یہ عمل انجام دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء کی عزاداری مشہور ہے. تو خدا کا کتنا بڑا لطف ہے، کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کا حصہ بنا دیا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے کام میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مجلس پڑھنے کا ہدف اپنی کسی طاقت، صلاحیت، فن، نعوذ باللہ تعالی، میں تھوڑا سا کم جملہ بھی عرض کر گیا ہوں، اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. مجلس کا کام یہ نہیں ہے میری کسی صلاحیت کو ثابت کیا جائے مجلس کے ذریعے سے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مجلس ہماری ذاتی، معذرت کے ساتھ، ذاتی نمائش کا پلیٹ فارم نہیں ہے. اگر مجھے اپنی کوئی ذاتی صلاحیت ثابت کرنی ہے کہیں اور چلے جاؤں، کوئی اور کام کروں دنیا میں جس سے میری ذاتی صلاحیتیں ثابت ہو جائیں. لوگ مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں، دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر ایک اسکل ہے، بولنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ اس مجلس کے دوران تذکرہ بھی صحیح نہیں ہے. مجلس کس کام کے لیے؟ مجلس اس کام کے لیے نہیں ہے کہ میری ذاتی صلاحیتیں اس کے ذریعے ثابت ہوں. نہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مجلس کس کام کے لیے؟ نوحہ، مرثیہ، ماتم، سوز، سلام، حدیث، سب کچھ. یہ کس کام کے لیے؟ یہ سید الشہداء کے لیے. میں اپنی پوری صلاحیتوں کو بروقار لاؤں، نیت یہ نہ ہو کہ اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنا ہے. نیت میں نہیں ہوں، نیت سید الشہداء ہوں. یہ جو بہت بڑی ایک مشکل پیش آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے آپ کے جیسے لوگ سید الشہداء کے چاہنے والے مجلس میں آئیں اور صرف ایک ہدف سے آئیں، امام حسین کو یاد کرنا ہے، امام حسین کے غم میں شریک ہونا ہے، اس پرچم کو سر بلند کرنا ہے. اور ہمارا جیسا کوئی پڑھنے والا ہو، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آرگنائزر بھی ہو سکتا ہے، مرثیہ، سوز، سلام، ماتم، زیارت، حتیٰ قرأت، اس سے پہلے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے سامنے عزادار بیٹھے ہیں اور وہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، یا مثلا آرگنائزر یا مختلف جگہوں کے اوپر، یہ امام حسین کی خاطر آئے تھے، میری خاطر آئے تھے؟ نہیں. جب میں نہیں تھا تب بھی تھا، اور جب میں نہیں ہوں گا تب بھی یہ رہے گا. یہ میری خاطر نہیں آیا، یہ امام حسین کے لیے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے امام حسین کے بجائے ایمفیسس کہیں اور کر دیا، میری تاکید کسی اور چیز پر ہو گئی، تو اسے میں کیا کہوں؟ اسے میں کہوں گا خیانت کی. وہ امام حسین کے لیے آئے تھے، ان کو سید الشہداء تک پہنچانا تھا، نہ کہ اپنے آپ تک. تو سید الشہداء کے غم میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ میرے سوز کو دیکھنے کے لیے، میرے غم کو دیکھنے کے لیے. یہ نعوذ باللہ تعالی اگر ہم سے سرزد ہو تو خیانت ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پورے دل سے امام حسین کی خدمت کریں. لوگ امام حسین کے نام پہ آئے، یعنی آپ تصور کیجئے، آپ یقیناً اکثر افراد آپ میں سے قریب بے اتفاق مشی پہ تشریف لے گئے ہوں گے جو اربعین پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مثلا ظاہرین کی خدمت کرنے کے لیے. یہ چاہتے ہیں یہ لوگ ہائی لائٹ ہوں. میرا خیال ہے یہ ہدف نہیں. ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کا ظاہر ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے، ہمیں انعام ملے نہ ملے، ہمارا نام آئے یا نہیں آئے، ہمارا پلیٹ فارم چمکے یا نہیں چمکے، ان کی نظر میں نہیں ہوتا. شاید کسی کی نظر میں ہو تو وہ غلط ہے، زیادہ تر لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا. ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. کسی کی نظر میں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم اور آپ اس موومنٹ کو، عزاداری کو 1400 سال سے ہوتا دیکھ رہے ہیں تو نعوذ باللہ تعالی یہ نمائش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خلوص کا نتیجہ ہے. دنیا کا کوئی کام 1400 سال نہیں چلتا اس طرح سے. اس میں کچھ لوگوں کا خلوص شامل ہوتا ہے، پھر وہ چلتا ہے. اور جن حالات میں
عزاداری رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ نفس پرستی کے لیے آپ کوئی واقعہ کریں 2000 سال چل جائے گا، 4000 سال چل جائے گا نفس پرستی کے لیے، نفس کی مخالفت میں کریں۔ اب آپ 4 سال چلا لیں، بڑی مشکل بات ہے۔ یہ آپ ممکن ہے میری بات کوئی سن کے کہہ رہا ہو کہ بھائی کرسمس بھی تو ہوتی ہے، نفس پرستی میں ہوتی ہے، اس لیے چلتی ہے۔ خلوص میں ہو تو کچھ اور ہوتا ہے پھر۔ تو الحمدللہ رب العالمین آپ تشریف لائیں۔ ہماری آرگنائزر کی سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کو امام حسین کی طرف لے کے جائیں، اور ہم پوری کوشش یہی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی عرض کروں، وہ یہ کہ خالصتاً امام حسین، صرف امام حسین ہی۔ کیا مطلب؟ بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو سید الشہداء کی طرف لے کے جائیں، خلوص بھی ہوتا ہے۔ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، عربی سے لے کر فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، اصالت نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ سید الشہداء کا نام لیتا ہوں، لیکن سید الشہداء کے نام پر جو فکر دے رہا ہوں وہ اصیل امام حسین کی فکر نہیں ہے، اس میں کچھ ملاوٹ ہو گئی۔ مصائب پڑھے میں نے، اصیل امام حسین کی نہیں ہے، کچھ ملاوٹ کر دی، نعوذ باللہ تعالی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام نے اس خاطر یہ کام کیا، لیکن ثابت نہیں کر سکتا کہ امام نے کیا تھا اس خاطر۔ کچھ میں نے بھی اپنے ذہن سے ڈال دیا ہے اس کے اندر، اصالت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ اور میں امام حسین کے نام پہ جمع ہوں سلام اللہ علیہ، اور اصالت کے ساتھ جمع ہوں۔ صرف وہی کریں جو امام کو پسند ہے، صرف وہی کریں جو خاندان عطرت عصمت و طہارت کو پسند ہے، اور اس میں ایک اصالت ہونی چاہیے۔ میں تیزی سے صرف ایک جملہ عرض کرتا چلوں، ذکر کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اہل بیت نے غم پر سیاہ لباس فیشنیبل نہیں پہنے، سادے پہنے، آپ بھی سادے ہی پہنے۔ اصالت کیا ہے؟ اصالت سادگی ہے اور غم ہے، اور اگر اس لباس کے اندر فیشنز آنا شروع ہو جائیں، ہے امام حسین کے نام پر شاید خلوص بھی ہو، اصالت نہیں ہے اس کے اندر۔ اہل بیت نے یہ نہیں کیا تھا۔ آپ ہمیشہ اصیل کی طرف توجہ دیں کہ بھئی ہمیں اپنے کام کو وہی کرنا ہے جس کے اندر، میں 5ویں 6ٹھی دفعہ کہہ رہا ہوں، اصالت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے پڑھی، الحمدللہ۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن کی اصالت پہ ہمیں یقین ہے، اور اگر مثال کے طور پر اس دور میں نہیں بھی تھا تو ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے الاؤ کیا ہے، انہوں نے اجازت دی ہے۔ مثلا وہ اردو زبان نہیں بولتے تھے، ہم اردو زبان بولتے ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے، ان کے چاہنے والے کوئی بھی زبان بولیں۔ ہم قمیص شلوار پہنتے ہیں پاکستان میں عمومی طور پر، تو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کوئی کسی بھی قسم کا لباس پہنے اگر شرعی ضرورتوں کو پورا کر رہا، صحیح۔ کچھ چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی غم کے دوران لباس کی نمائش کرے، اس کی اجازت دی ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں دی ہے، اصالت نہیں ہے، یہ ملاوٹ ہے، اور جب یہ ملاوٹ ہے تو یہ رکاوٹ ہے، یہ امام حسین تک نہیں پہنچنے دے گا۔ تو آپ پہلے دن ہی میں آپ کی خدمت میں آپ کیسے اس بات کو چیک کریں۔ تو ابھی میں اہل ولایت سے کم ہو کر ایک اور اصطلاح پر آتا ہوں، اہل ولا۔ ولا بھی تو ایک چیز ہوتی ہے، محبت۔ ہم اہل ولا ہیں، محبت ہے ہمارے اندر، ہاں ہمارے اندر محبت ہے، یہ بھی ہمارا دعویٰ۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ بہت ساری نشانی ہیں، لیکن نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی عزاداری میں شرکت کرنا۔ 1400 سال ہو گئے، اس سے زیادہ، ایک لحاظ، اس سے کم ایک اور لحاظ۔ سید الشہداء کی عزا ہوتے ہوئے 1400 سال سے بہت زیادہ ہوا ہے۔ سید الشہداء کی شہادت 61 ہجری میں۔ ہم اہل ولا ہیں، ہاں جی اہل ولا۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ کوئی 1400 سال کے بعد کسی کے غم میں بیٹھتا؟ کوئی کب تک روتا ہے؟
ہمارے اعزاء، ہمارے اقرباء دنیا سے جاتے ہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے لیے بعض اوقات آنسو بھی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ کب تک؟ ایک عمر، ایک زندگی، زیادہ سے زیادہ، ورنہ چند مہینے، چند سال کے بعد اثر بھی نہیں رہتا۔ پھر کبھی یاد آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ سینکڑوں سال کے بعد بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور جب روتے ہیں تو کیسا روتے ہیں؟ ایسا روتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کے غم میں روتا ہے، اس سے بھی زیادہ شدید، اس سے بھی زیادہ شدید شدت میں ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں کہیں بھی عاشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہو تو ہم ولایت کی پہلی شہادت کو اس میں ضرور ذکر کریں۔ ولایت کی پہلی شہادت کس کی ہے؟ ولایت کی پہلی شہادت کربلا میں نہیں ہے، کربلا اعلان ولایت کے 50 سال بعد ہے۔ ولایت کی پہلی شہادت اعلان ولایت کی کچھ ہی دنوں کے بعد ہے۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، سلام اللہ علیہ۔ ایک عجیب تعلق ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، چاہے وہ ظاہر میں امام حسین کا نام لے رہے ہیں، کسی اور امام کے غم میں بیٹھتے ہیں، لیکن دل میں ایک رابطہ جڑا ہوا ہوتا ہے مادر حسین۔ یعنی اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، وہ یہ کہ اگر میں آج امام حسین کے غم میں رو رہا ہوں تو امام حسین کے غم میں سب سے زیادہ کون رویا ہوگا؟ کسی کی تکلیف پہ کون سب سے زیادہ تڑپتا ہے؟ دنیا میں کوئی رشتہ ہے جو ماں سے زیادہ ہے؟ اگر اولاد امام حسین جیسی ہو اور ماں بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جیسی ہو، یہ رشتہ کتنا عجیب رشتہ ہوگا۔ بی بی کے مصائب کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں، اور ان روایات کو اگر انسان ایک ایک کر کے بھی دہرائے تو وہ پہاڑوں کو گویا ہلانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ کیا کم ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے، دنوں پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ہمیں نہیں معلوم وہ مصائب کیا مصائب ہیں، لیکن ہمیں صرف اشاروں میں پتہ ہے کہ بی بی دربار میں جا کر واپس آئیں تو ضعیفہ تھی۔ نہیں معلوم ان مصائب کو کون درک کر سکتا ہے، ان مصائب کو کون احساس کر سکتا ہے۔ بعض اوقات شاید کوئی احساس نہ کر پائے کہ اگر کسی کے گھر میں غم منایا جا رہا ہو تو وہاں تعزیت پیش کرنے کے بجائے لوگ دھمکیاں دینے کے لیے آ جائیں۔ شاید کسی کو یہ غم نہ سمجھ میں آئے، لیکن اعزائے محترم، اگر میں بی بی کے مصائب میں صرف 2 منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مصائب پھر سب کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ اللہ نے گویا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب عرش خدا لرز جاتا ہے، عرش خدا۔ تو ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ مظلوم کی ندا سے عرش خدا لرز اٹھتا ہے، اور اس طرح کی ایک عجیب روایت ہے، اس کے اندر بیان کیا کہ اگر کسی بچے کی ماں مر جائے اور وہ بھول جائے کہ میری ماں مر گئی ہے، سوتے وقت، سونے کے دوران بھول گیا، روتے روتے سویا اور
سوتے ہوئے یہ بھول گیا کہ میری ماں مر گئی ہے۔ حسب عادت رات کو کسی موقع پر اس کا دل چاہا کہ اپنی ماں کو لمس کرے، اس نے ہاتھ سے اپنی ماں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ پھر کچھ دیر میں احساس کرتا ہے کہ ماں نہیں ہے، اچانک جاگ جاتا ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ آج رات میری ماں مر چکی ہے۔ روایت میں آیا کہ عرش خدا لرز اٹھتا ہے ایسے موقع کے اوپر جب وہ بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ عزیزو، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہوگا جب امام حسین اپنی والدہ کی لاش پر آئے ہوں۔ یہ امام حسین ہے، یہ محور عشق ہے، یہ تمام پنجتن کی جذبات کا مرکز ہے۔ یہ جب اپنی والدہ کی جسد اطہر کے اوپر آئے ہوں گے الوداع کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس روایت موجود ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سید الشہداء نے والدہ سے کہا کہ پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے۔ نہیں معلوم کیوں ایسا ہوا ہوگا، اور کہا کہ پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے۔ گویا سید الشہداء کو پتہ ہے میری ماں مجھے الوداع کیے بغیر نہیں جائے گی، اور بی بی نے امام حسین کی خواہش کو پورا کیا۔ اور بس میں دو جملے اگر اور عرض کروں تو آج بی بی نے بند کفن توڑ کر پورا کیا، کل شب عاشور پہنچ کے پورا کیا۔ کربلا میں وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے امام، اس بن میں، اس بیابان میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین یاد دلاتے ہیں یہ میری ماں کی آواز ہے، یہ میری ماں ہے۔ سلام ہے اس خاندان کے اوپر، سلام اس بی بی مقدس کے اوپر۔ اور بس عزیزو، اگر ان بی بی کے الوداع کرنے کے منظر کو ایک منظر اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ منظر ہے جب بی بی زینب طلع زینبیہ کے اوپر تشریف فرمائے، امام حسین قتل گاہ کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، مادر حسین الوداع کرنے آئی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، مادر سید الشہداء کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ خدایا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عزائے سید الشہداء میں مشغول ہے، ارادہ کر رہا ہے، پاک پروردگار اس کی توفیقات میں، اس کی زندگی کی سعادتوں میں مزید اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار اس راہ کی تمام مشکلات کو برطرف فرما دے۔ عزاداران سید الشہداء کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں بنتی ہیں پاک پروردگار، چاہے بیماری کی صورت میں، چاہے کوئی اور صورت میں، خدایا ان تمام رکاوٹوں کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، آج تو نے امام حسین کے غم میں بیٹھنا نصیب کیا ہے، کل انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔